ماہ ذوالحج اور درود ابراہیمی کا عمل، مسجد نبوی سے مسائل کا ڈائریکٹ حل۔ اس ذوالحج درود ابراہیمی کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یہ درود ابراہیمی کا خاص عمل ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب آپ کو زندگی میں کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے، جب آپ کو یہ لگے کہ حالات، حوادث اور حادثات نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، آپ کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ ماہ ذوالحج میں درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کا مجرب اور مستند عمل۔ ماہ ذوالحج کی جو مبارک ساعتیں ہیں، جو مبارک گھڑیاں ہیں، ان کا درود ابراہیمی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا کنیکشن ہے۔ ماہ ذوالحج میں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک عظیم الشان قربانی کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر ہم جو ہیں ہر نماز میں درود بھیجا کرتے ہیں۔ پیارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ، مطلب یہ کہ درود ابراہیمی وہ تحفہ ہے رہتی امت کے لیے کہ اگر جو کوئی درود ابراہیمی کے رازوں کو پا گیا، یا جس نے درود ابراہیمی میں محنت کی، گویا زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں، بہارے ہی بہارے، ناممکنات کا حل، قرضوں سے نجات، بندشیں، شیطانی واروں کا بریک ہونا، جادو کا بریک ہونا، بلکہ نسل در نسل چلتے ہوئے جادو کا بریک ہونا۔ درود ابراہیمی کے اوپر جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معمولات میرے سامنے آئے، اور اسی اثنا میں غیبی طور سے مجھے درود ابراہیمی کی اجازت عطا ہوئی ایک صاحب کی طرف سے، جن کا بذات خود روحانیت میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے اس مقام کی وجہ سے آج جو میں آپ کے ساتھ ان صاحب کی بات کر رہی ہوں، نام افشاں کرنے کی مجھے اجازت ان کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ بیرون ملک میں مقیم ہوتے ہیں، پاکستان سے 7 سمندر پار کسی جگہ رہتے ہیں۔ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ بندشیں تھیں، بہت ہی زیادہ معمولات، حالات بہت ہی شدید مشکل تھے، تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ایک دن خواب میں ان کو درود ابراہیمی کسی غیبی ہستی نے کہا کہ آپ درود ابراہیمی کو اس ترتیب سے کیوں نہیں پڑھتے؟ لہٰذا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ان کے اوپر نسل در نسل چلنے والے خاندانی جادو اور دیگر جتنے بھی جادو سے پیدا ہونے والے امراض تھیں، بیماریاں تھیں، قرضے تھے، وہ سارے مسائل کا شکار تھے اور بہت ہی زیادہ بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے درود ابراہیمی کی مداومت شروع کی، محنت شروع کی، تو ان کی حیرتوں کی انتہا نہ رہی کہ درود ابراہیمی کی بدولت ان کی زندگی میں ایسے 360 ڈگری کا چینج آیا کہ انہوں نے بذات خود فون کر کے اپنا یہ راز افشا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک معجزاتی واقعہ ان کا میں ان کی اجازت سے بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پارسل آیا ہے۔ اب مسجد نبوی والوں کو ان کا ایڈریس کس نے دیا، وہ پارسل وہاں سے کیسے روانہ ہوا، اور اس پارسل میں مسجد نبوی کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک تحریر ہوتی ہے، جس میں عربی میں انہوں نے لکھا کہ ہم آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ اب نہ جانے یہ کیا غیبی نظام چلا، ان کے پاس ان کا ایڈریس کیسے آیا، یورپ کے ایک ملک میں مقیم ہیں، اور ان کو ان کا نام کس نے بتایا، وہاں پر ان کا نام کس نے لکھوایا، اور چادر مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی وہ ان کو گھر بیٹھے کوریئر کے تھرو ریسیو ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ان کی زندگی میں ہوا کہ جس کو ہم الفاظ میں تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اب جس کو یہ چادر مبارکہ عطا ہوئی، اب جس کو یہ چادر مبارکہ عطا ہو، تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا۔ آپ سوچیں، آپ میں سے کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شدہ مسجد نبوی کے ایڈمنسٹریشن سے باقاعدہ مہر لگی ہوئی، سائن ہوا اور ان کے نام پر ملے، تو کیا حالت ہوگی آپ لوگوں کی، یعنی میری، آپ کی۔ بس ایسے لگے گا کہ انسان کا جیسے کلیجہ ہی پھٹ جائے، دل پھٹ جائے انسان کا۔ یہ وہ مقامات ہیں درود ابراہیمی کے۔ تو ان سے جب بات چیت ہوئی، کیونکہ وہ میرے جاننے والے رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے مجھے اس کا تحفہ دیا کہ درود ابراہیمی آپ اپنے سننے والوں میں عام کیجئے اور میری طرف سے ان کو اجازت دیجئے پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اس کی تاکیدیں اور ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے مجھے یہ تاکیدیں کی اور ترتیب بتائی کہ کم سے کم ہر انسان روزانہ سونے سے پہلے اگر کسی بہت ہی درینہ مسائل کا شکار ہے، جیسا کہ بہت ہی گہرا جادو ہے، یا شادیوں میں رکاوٹ ہے، یا بندشیں ہیں، تو اس کے لیے 313 مرتبہ عشاء اور تہجد کے درمیان میں، یا تہجد اور فجر کے درمیان میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی کی پڑھائی کریں۔ تو یہ جتنے مسائل ہیں،
یہ آپ کی سوچ اور فکر سے زیادہ سہل طریقے سے، آسان طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے شروع کیا۔ درود ابراہیمی پڑھنا چند ایک مسائل تھے، درینہ مسائل تھے جن کے لیے میں نے پڑھا۔ واقعتاً آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں، نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ جو مسائل تھے جن کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ تو ایک طرف اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مقامات عطا ہوئے، مسائل حل ہوئے۔ پھر ایک جگہ میں نے درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کا طریقہ معلوم کیا، کسی اور بزرگ سے معلوم کیا کہ درود ابراہیمی میں پڑھوانا چاہتی ہوں اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے، کہ وہ بھی اپنے مسائل حل کریں اور عامل بن جائیں درود ابراہیمی کے۔ تو انہوں نے کہا درود ابراہیمی کے عمل کا جو سب سے آسان طریقہ ہے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنے کا، وہ یہ ہے، 1 ذی الحج سے لے کر 30 ذی الحج تک کوئی سی بھی 11 راتیں سلیکٹ کر دیجئے، کوئی سی بھی 11 راتیں، لیکن ماہ ذی الحج میں، اور روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ ترتیب یہ رہے کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا دن میں جن کی مصروفیات زیادہ ہیں، ظہر عصر کی نمازوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ اس کی تعداد کو پورا کریں گے۔ اگر تو ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ روزانہ بنے گا۔ اس طریقے سے 11000 کی تعداد پر جب آپ پہنچیں گے تو زکوٰۃ صغیرہ ادا ہو جائے گی اور آپ درود ابراہیمی کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننے سے ہوتا کیا ہے، اور جو پہلی ترتیب میں نے بتائی کہ اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے، کسی بھی مسئلے میں گرفتار ہیں، 1 ہفتہ، 10 دن یا 11 دن، حتیٰ کہ 21 دن، 41 دن یا 61 دن، اس کی ترتیب آپ کر لیجئے درود ابراہیمی کی۔ میرا جو مسئلہ ہے اس کے لیے میں درود ابراہیمی روزانہ 313 مرتبہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چاہے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، چاہے سادہ طریقے سے پڑھ رہے ہوں، اللہ والوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے، یہ درود پاک آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ درود پاک کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ درود پاک کے اس عمل سے انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ یہ درود پاک کا عمل کریں اور خدا پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ جب آپ درود پاک کے اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی نہ ہو۔ جب آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، خوش نصیب ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو، درود پاک پڑھنے سے مصائب سے نجات مل جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کیا فائدے ملتے ہیں یہ میں آگے چل کر بتا رہی ہوں، لیکن جو سادہ طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، جو آپ کی رات کی ترتیب ہے، یعنی عشاء سے لے کر تہجد تک یا تہجد سے لے کر فجر تک کوئی بھی ایک وقت منتخب کر لیجئے، اور 313 کی تعداد میں پڑھنے میں آپ کو 1 گھنٹہ اور 5 منٹ یا 10 منٹ صرف ہوں گے۔ اتنا ٹائم کم سے کم ہی لگتا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا درود ہے میں آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ نے 313 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک آپ کو میں فنڈامنٹل اصول بتا دوں اور قبولیت کا راز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھیں، باوضو بیٹھیں۔ خواتین ناغے کے دنوں میں یہ عمل نہیں کر سکتی، یہ پہلے بتا دوں۔ خوشبو لگی ہونی چاہیے، سر پر سفید ٹوپی، سفید دوپٹہ یا سبز دوپٹہ یا سبز ٹوپی ضروری ہے رکھنا، اور تسبیح جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی کاؤنٹر یوز کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے طور پر آپ دانوں والی تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، تسبیح کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ تسبیح کون سی ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی عام سی تسبیح پر بیٹھ کر یہ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس وقت صرف اپنے مائنڈ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھنا ہے۔ بھلے آپ جو ہے وہ جالی مبارکہ کا تصور رکھیں، اگر جالی مبارکہ کا تصور آ جاتا ہے تو نور علی نور، اور وہاں پر آپ تصور کریں کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پیش کر رہے ہیں، گویا ان کے سامنے حاضر ہو کر پڑھ رہے ہیں درود پاک۔ اب اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے، یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے، چاہے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ سادہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، 313 کا دو طریقے بتا رہی ہوں نا، ایک زکوٰۃ کا 1000 دفعہ روزانہ، جس کی ترتیب یہ ہے کہ 200 بار ہر نماز کے بعد پڑھیے تو 1000 کی تعداد پوری ہوگی۔ دن بھر میں نہیں پڑھ سکتے، 200 نہیں پڑھ سکتے تو رات میں بیٹھ کر اس تعداد کو ذی الحج میں مکمل کر لیجئے۔ یہاں پر جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جالی مبارکہ کے سامنے جیسے ہی آپ بیٹھ کر تصور کریں گے پڑھائی کا تو ذہن بہت منتشر ہوگا، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے، چیزیں آئیں گی، فلم چلے گی۔ آپ کسی کے خیال کے اوپر تصور نہ کیجئے، صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جالی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزے کے باہر جالیاں ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ان کی تصاویر موجود ہیں، کوئی جس کی حاضری ابھی وہاں نہیں ہوئی تو وہ انٹرنیٹ سے وہ تصاویر دیکھ سکتا ہے۔ چند دن نہ گزریں گے، مائنڈ میں رکھیے گا، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، چند دن نہ گزریں گے کہ آپ کو اپنے ادھر تالو کے اوپر سر کی اس جانب آپ کو ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے ایک غیر مانوس قسم کی، عجیب و غریب قسم کی خوشبو آنے کا ذکر کیا۔ کسی نے کہا کہ مجھے سر پر یوں لگا جیسے کسی نے ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو، کسی کا برف جیسا ٹھنڈا احساس، ٹھنڈک کا احساس وہ سر پر آ گیا ہو۔ تو یہ احساس جو ہے عموماً کسی کو 2 دن میں مل جاتا ہے، کسی کو 3 دن میں، کسی کو 5 دن میں اور کسی کو 20 دن میں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی نصیب ہے، اپنی اپنی مدت ہے۔ تو یہاں پر جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہاں پر میری یہ جگہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی فائل جو ہے وہ آگے پیش ہو گئی ہے اور مارک فار ایکشن ہو گئی ہے۔ اب مارک فار ایکشن کیا ہے کہ جس بھی مسئلے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں درود ابراہیمی وہ قبولیت کی سند والتا ہے۔ اللہ پاک تو کلام پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر درود پاک وہ ذکر ہے جو کہ اللہ پاک بھی کر رہے ہیں، اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں نہ کریں؟ تو جب آپ کو یہ ٹھنڈک کا احساس ادھر سر کی جانب میسر آ جائے تو آپ بالکل پرسکون ہو جائیے، خوش ہو جائیے، اپنی طبیعت میں مایوسی، افسردگی، انزائٹی، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیجئے، اور آپ کو 100% یقین دلاتی ہوں کہ جس مسئلے، جس معاملے کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کورٹ کیس ہو، حصہ نہ ملنا ہو، جہیز کا انتظام نہ ہو، گاڑی نہیں بک رہی، گھر نہ بک رہا ہو، کوئی اور جادو کا، خصوصی طور پر اس میں جادو کی کاٹ کا یہ اکثر عمل ہے درود ابراہیمی۔ اس میں ان صاحب نے فرمایا جن کو چادر مبارکہ عطا ہوئی کہ کیونکہ ان کے اوپر جس طرح کا جادو ہوا تھا تو انہوں نے خواب بہت دیکھے اس کے بعد، اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ خواب، اپنے معاملات کو حل ہوتا ہوا خوابوں میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ گویا میرے اوپر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آ گئی، اور جتنا بھی جادو کے وار میرے اوپر آ رہے تھے وہ اس شیلڈ کے باہر رکتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، یعنی ایک مضبوط حصار ہو گیا ہو جیسے۔ اور وہ دن اور آج کا دن ان کے معاملات عروج کی طرف ہیں۔ ان کو تو اپنی زندگی میں اور کیا چاہیے تھا، روضہ رسول کی آئی ہوئی چادر ان کو میسر آ گئی۔ اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں کمیونٹی پیج پر آپ کو ان کی تصاویر اور لیٹر کی کاپی بھی ضرور شیئر کروں گی۔
تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کو جو نعمت ملنے والی ہے وہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہوگی۔ ہر کسی کو اپنے اپنے انداز سے نعمت ملتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عامل بننے کے لیے جو درود ابراہیمی کی تعداد ہے 1000 یومیہ، کوئی سی بھی 11 راتوں کا ذکر ہے، سلیکٹ کر لیجئے جو بھی 11 راتوں کا وقت آپ کے لیے سیف ہے کام کے لحاظ سے۔ تو ان راتوں میں کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذکر مبارکہ درود ابراہیمی کے کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ تو یہاں پر جب آپ عامل بن جاتے ہیں تو درود ابراہیمی 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، مریض کو فوراً آرام آ جائے گا۔ اس سچویشن سے آپ نکل آئیں گے۔ کسی بھنور میں پھنسے ہیں، دفتروں میں کوئی امر ہے، کوئی امور ہیں دفتروں کے جو حل نہیں ہو رہے، حاسدین کی بری نظر ہے، کوئی اور معاملہ درپیش ہے، رشتے کا بندوبست نہیں ہو رہا، کچھ اور نظام ہے جو الٹا چل رہا ہے زندگی کا، اس کے لیے 21، 41، 61 یا 101 مرتبہ اگر آپ درود ابراہیمی کے عامل بننے کے بعد پڑھیں گے تو وہ مسئلہ فوراً کے فوراً حل ہو جائے گا۔ عامل بننے کے بعد جو تعداد ڈیلی آپ نے اپنے ورد میں رکھنی ہوگی وہ 300 کی تعداد ہے، یعنی روزانہ آپ کو 300 مرتبہ درود ابراہیمی عامل بننے کے بعد ضرور اپنے ورد میں رکھنا پڑے گا۔ اب جو برکتیں نازل ہوں گی، جو مٹھائیاں ملیں گی، جو پھل آئیں گے، جو پھول آئیں گے، جو خوشبوئیں آئیں گی، جو کپڑے ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، جو پیار ملے گا، جو انسیت ملے گی، جو قبولیت ملے گی، جو عزت ملے گی، جو رفعت ملے گی، جو خلعت ملے گی، وہ اس کے علاوہ ہے، وہ ساری نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ جو کچھ آپ کو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایسی خواتین و حضرات جو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے درود ابراہیمی 313 مرتبہ رات کو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو جائیے، گویا کہ آپ کی حضوری ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جس مقصد سے گئے تھے کہ وہ ٹھنڈک کا احساس جب سر پر آیا تو وہ تو ہم بھول ہی گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈک کا احساس جب سر پر آ گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ قبولیت تو ہو گئی ہے۔ اب مقصد آپ کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا، لیکن وہاں تو مقصد پتا ہے کہ میرے پاس کیوں آیا ہے، نسبت صرف ایک ہی ہے آپ کی کہ ہم امتی ہیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی بدولت ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، جن کے توسل سے ہم جن کا دامن پکڑ کر، جن کی شفاعت کی امید لے کر ہم جو ہے روز محشر میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے، کہ ہماری ایک ہی کوالیفیکیشن ہے یا رب تعالیٰ کہ ہم امتی ہیں آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا عمل میں نے آپ کو دیا ہے درود ابراہیمی کا ذی الحج کے مبارک مہینے میں، اس کو میری گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس عمل کو کرے، اور دیکھتے ہیں کہ میرے کتنے ویوز آتے ہیں اور ان ویوز میں سے کتنے عاملین جو ہیں اس میں آتے ہیں، کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہر انسان اگر 11,000 مرتبہ پڑھے اور 10,000 لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور 11,000 مرتبہ پڑھیں تو آپ سوچیں کہ کتنا سارا درود پاک جمع ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں ہدیہ کرنے کے لیے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی بات ہو، بہت ہی سادہ عمل میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ عامل نہیں بننا چاہتے اور فوری طور پر اپنے مسئلے کا آج رات کو حل ہو جائے، کل رات کو حل ہو جائے، پرسوں رات کو حل ہو جائے، تو 313 مرتبہ خلوت میں بیٹھ کر رات کو تہجد کے وقت پڑھائی کیجئے اور دیکھیں کہ اگلے دن کیا کرشمہ رونما ہوتا ہے درود ابراہیمی کی برکت سے۔ اور اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو نور علی نور، وہ معاملات تو حل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کلام میں، آپ کی نظر میں اور آپ کی کیفیت میں ایک ایسا استحکام اور تاثیر پیدا ہوگی کہ جو آپ نے آج سے پہلے کسی عمل میں نہیں پائی ہوگی، اور یہ میں گارنٹی آپ کو دے رہی ہوں کہ آج سے پہلے وہ لذت آپ کو کسی عمل میں نہیں ملی ہوگی۔ تو جب انسان کو یہ روحانی لذت، ہماری روح کی پیاس بجھنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان وہ عمل ترک کرتا ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں۔ عاملین کے لیے یہ ہے 300 بار ہر روز پڑھنا ہے کم از کم، ورنہ آپ 3000 پڑھیں، 4000 پڑھیں، 5000 پڑھیں، 2000 پڑھیں، یہ آپ کی اپنی اپنی دل کی طاقت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا درود پاک ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید اگر کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے،
ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔